السلام علیکم ناظرین، محمد کاشف جان ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کف۔ ناظرین، جوا کسی کا نہ ہوا تو نالگیر کا ہوا۔ یقیناً میری اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس لعنت میں مبتلا ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک شخصیت جس کا نام سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی کے نام سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مشہور ہے، اس حوالے سے کہ اس نے جوئے کی پروموشن کی ہے اور وہ ایک یوٹیوبر ہے۔ اب یقین جانیں کہ ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں نے ابھی اس واقعے کے بعد جب ہماری میڈیا پہ یہ بات زینت بنی تو اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی، باقی میں نے کبھی بھی اس کی ویڈیو نہیں دیکھی، کیونکہ انسان وہی ویڈیوز دیکھتا ہے جس سے کسی کو کوئی علم حاصل ہو، کچھ سیکھ سکے اس ویڈیوز سے۔ تو میں ان باتوں میں نہیں جاتا، میں پہلے بات کر لیتا ہوں اس نے جو جوئی کی پروموشن کی ہے تو اس پر کون سے دفعات لگے ہیں اور یہ شخص کون ہے۔ مگر کیا آپ کو پتا ہے ان کے ایک پروموشن پر کتنے لوگ اس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں؟ جوئے کی جو پروموشن کرتا ہے یقیناً بات ہے نیچے اس کا لنک بھی ہوتا ہے، اس اپلیکیشن کا لنک نیچے مینشن ہوتا ہے، لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا جو بچہ ہے وہ جوا کھیل رہا ہوتا ہے، وہ ایزی پیسہ کے ذریعے اس میں جو ہے ڈپوزٹ ہوتا ہے۔ نوجوان نسل جو ہے، آپ یقین جانیں، آپ چیک کریں اپنے بھائی کا، اپنے بچے کا موبائل چیک کریں، اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی جوئی والی اپلیکیشن نظر آئے گی۔ تو سعد الرحمان المعروف ڈکی بھائی یہ ہے کون؟ کیا یہ کوئی روحانی شخصیت ہے؟ کیا یہ کوئی عالم دین ہے؟ کیا یہ کوئی سیاسی شخصیت ہے؟ کیا یہ صحافی ہے؟ کیا یہ اسکالر ہے، ڈاکٹر ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ پر، یہ بات میں مناسب نہیں سمجھتا مگر اگر کوئی ہم سے غلط لفظ نکل جائے تو اس کے لیے معذرت، ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ پر اپنے بیڈ روم سے لے کر دن کی تمام ایکٹیویٹی کی ویڈیوز لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے یوٹیوبر ہے جو کہ ویلوگر کہلاتے ہیں۔ ویلوگنگ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کی جو چار دیواری ہے اس کا تقدس پامال کریں اور ویڈیوز بنائیں، تو اس کو ویلوگنگ نہیں کہتے۔ ویلوگنگ میں آپ صحافتی ویڈیوز بھی ڈال سکتے ہیں، ویلوگنگ میں آپ اسلامک ایشوز پر بھی بات کر سکتے ہیں، ویلوگنگ میں آپ عالمی سطح پر جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، سیاسی ایکٹیویٹی پہ بات کر سکتے ہیں، ملک میں کیا چل رہا ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ لوگ، نوجوان نسل آپ سے کیا سیکھے گی؟ میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، ابھی یہ جو ایشو اس وقت رونما ہوا ہے سوشل میڈیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پہ، ہمارے جو نیوز چینلز ہیں وہ بھی بریک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے کچھ صحافی بھائی جو ہیں وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ جو ہے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی یوٹیوبر جو ہے وہ جوئے کی ایڈورٹائزمنٹ کے ایکٹ کے تحت جو ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کر، مگر وہ ایکٹ پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ کون سے ایکٹ ہیں۔ صرف ایک ایکٹ نہیں ہے، یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی 2025 ایف آئی آر نمبر 196 کے مطابق ان پہ سیکشن 13 الیکٹرانک جعلسازی، سیکشن 14 الیکٹرانک دھوکہ دہی، سیکشن 25 غیر ضروری ای میل یا پیغامات، سیکشن 26 کسی کی شناخت چھپا کر دھوکہ دینا۔ اس کے علاوہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 420، یہ صرف دھوکہ دہی کا ایکٹ ہے، سیکشن 294 تجارتی پیشکش میں انعام دینے کا جھوٹا دعویٰ۔ یعنی آپ ان کی پروموشن یہ کس طرح کرتے ہیں کہ آپ اس ایپ کو آپ انسٹال کریں، یہ ایپ جو ہے اس میں آپ پیسے کمائیں گے۔ آپ یقیناً آپ فیس بک پہ دیکھیں، آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، ڈیلی بیسس پہ اس طرح کی ڈیلی بنیاد پہ ایپس جو ہیں وہ لانچ ہو رہی ہیں اور وہ اپنے اشتہارات چلا رہی ہیں۔ اس نے جس پلیٹ فارم کی جو ہے اس ایف آئی آر میں جو ذکر کیا گیا ہے، تو اس نے B9 گیم، بیٹ 365، 1x بیٹ اور بائنومو، یہ ایپس ہیں، اس نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے اور یقینی بات ہے فی سبیل اللہ نہیں کی، کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں ملے ہوگا تو اس لیے اس چیز کی پروموشن کرتے ہیں۔ ڈکی بھائی میں آپ کو نہیں جانتا، میں پہلی بار میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اور آپ نے جو بھی کیا ہے، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بھی جوئے کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، فلاں یوٹیوبر بھی کرتا ہے، فلاں ٹک ٹاکر بھی کرتا ہے، تو یہ جو ہے آپ سراسر غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ قانون کے شکنجے میں جو بھی آ گیا تو وہ عبرت کا نشان بنتا ہے لازمی۔ اور دوسرا یہ بھی سننے کو آیا کہ ڈکی بھائی جو ہے وہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اسی دوران جو ہے ڈکی بھائی کو پکڑا گیا ہے۔ اب جو اس کے اوپر یہ ایف آئی آر کٹی ہے تو اس میں ہر ایک ایکٹ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سزا کتنی ہوگی۔ الیکٹرانکس جعلسازی کی جو سزا ہے وہ ہے 3 سال قید، 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں۔ الیکٹرانک دھوکہ دہی سیکشن 14، 2 سال قید ہے اس میں، ٹھیک ہے، 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے۔ سیکشن 25 غیر ضروری پیغامات،
اشتہار بھیجنا، اگر یہ پہلی بار آپ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو اس میں صرف 50,000 روپے تک کا جرمانہ ہوتا ہے، اور بار بار جرم کرنے پر جو ہے 3 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 26 جعلی شناخت آئی ڈی استعمال کرنا، تو اس کی جو سزا ہے وہ ہے 3 سال قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان پینل کوڈ سیکشن 294 انعامی اسکیم کے ذریعے دھوکہ دینا، اس کی سزا ہے 6 ماہ اور جرمانہ ہے 2 لاکھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں، شروع میں نے کہا جوا کسی کا نہ ہوا، ہوا تو نالگیر کا ہوا۔ اس بات کا میرا مقصد کیا ہے؟ مقصد میرا یہ ہے کہ آج کل جو ہے گلی محلوں میں جو ہے جوا اس وقت عام کھیلا جا رہا ہے۔ صرف یہ اپلیکیشنز نہیں، میں آپ کو 2 نام اور بھی دے دیتا ہوں۔ ایک ہے بیٹ پرو جسے BPEXCH کہتے ہیں، ایک ہے بیس بیٹ 9 جس کے باقاعدہ یہاں پر جو ہے بوکیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو چلا رہے ہیں، ان کو آپ جو ہے پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں، وہ اس کے بعد جو آپ کو پیسے ڈال کے دیتے ہیں۔ تو جوا ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ جوا ہوتا ہے وہ زمین میری نہیں ہے، اللہ اس زمین سے انکاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اگر ڈکی بھائی جس طرح بھی ہے، آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، مسلمان ہے نا، تو کس طرح آپ جو ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی ویڈیوز سے کیا لوگ سیکھتے ہیں؟ کیا میسج آپ لوگوں کو دیتے ہیں؟ اچھا، آپ اتنے فیمس ہو گئے، چلو آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو اس طرح کے پیغامات اس طرف آپ لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ تو یہ آپ کو ضمیر کس طرح اجازت دیتا ہے؟ مجھے تو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا نا۔ مجھے تو یہ بات گوارا نہیں لگتی ہے کہ میں اپنے پاکستانی کو اس غلط پلیٹ فارم کی طرف لے جاؤں جس میں اس کا نقصان بھی ہو اور اسلام کے خلاف بھی ہو۔ تو اس وقت ڈکی بھائی، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اس وقت قانون کے شکنجے میں آپ، اور بالکل آپ کو سزا بھی ہونی چاہیے قانون کے مطابق۔ ہم اس بات کے بالکل خلاف ہیں۔ ہاں، اگر آپ بے گناہ ہوتے یا آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہوتا، کوئی آپ کے خلاف پرچہ دے دیتا، تو ہم آپ کے لیے جو ہے اپنے ہر چینل پر ہم آپ کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کریں۔ مگر آپ نے غلطی کی ہے تو غلطی کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس کے بعد ذرائع کے مطابق جتنے لوگوں نے بھی یہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہے ان ایپس کی، ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بچ گئے وہ بچ گئے، نہیں، سب کے خلاف کارروائی ہوگی، بھرپور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور دوسرا، ریاستی اداروں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ان ایپس پر نظر ثانی کریں۔ سوشل میڈیا پہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ بین لگائیں۔ جب تک آپ اس پر ایکشن نہیں لیں گے، بین نہیں لگائیں گے، تو یہ چیز جو ہے عوام میں عام ہوتی جائے گی، اس کی روک تھام جو ہے پھر ناممکن ہو جائے گی۔ ایسے آپ کسی شخص کو پکڑ لیں یا اس کو اندر کر لیں، اس کے اوپر پرچہ، تو وہ چیز تو آپ بنیاد سے نہیں ختم کر رہے ہیں نا، تو آپ اس کو جو ہے بنیاد سے ختم کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد کاشف جان کو دیجیے اجازت، والسلام۔